السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات یوں تو اس آیت کا پرسپیکٹو جو ہے بنی اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلانا ہے کہ جو ہے ان کے آباء و اجداد نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسی الہ واحد کی عبادت کریں گے اور اسی کی بندگی اختیار کریں گے کہ جو خدا ابراہیم علیہ السلام کا اور جو اسحاق علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ لیکن اس کا جو پرسپیکٹو ہے، اس کا جو انداز بیان ہے، وہ ہمیں کس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں یا وین وی ریچ دی ایج آف 60، ہمارا یہ بہت شدت سے چاہت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ سکسیزفل ہو دنیا میں، ٹھیک ہے۔ آئی کراس دی ایج آف 40، آئی نو کہ میرے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ دنیا میں ایکسیل کریں، سکسیڈ کریں۔ اور ہمارے میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ہمارا بچہ بس ہائیلی کوالیفائڈ ہو جائے، سی ایس ایس کر لے، یا ہمارا بچہ جو ہے وہ کسی اچھی ایم این سی میں جاب لینڈ کر لے، یا ہمارے بچے کی امیگریشن ہو جائے، وہ فار ایگزامپل کسی فارچون 500 فرم کے اندر کام کرنا شروع ہو جائے۔ بس مطلب ہمارے مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ہائیلی سکسیزفل ہو جائے۔ اور اس میں پرسپیکٹو اس طرح شو کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سب سے بڑی وری یہ نہیں تھی کہ میرے بچے میرے جانے کے بعد جو ہے وہ فقر و فاقہ کا شکار ہو جائیں گے، یا میرے بچے میرے جانے کے بعد جو ہے وہ فار ایگزامپل ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہوں گی، ان کے پاس ریئل اسٹیٹ نہیں ہوگا۔ ان کی سب سے بڑی جو فکر تھی ڈیتھ بیڈ کے اوپر وہ یہ تھی کہ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی کہ کیا تم میرے پریشر میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے ہو؟ کیا ایسا تو نہیں ہے میرے جانے کے بعد جو ہے وہ تم ناشکری اختیار کر لو گے اور تم سبمیشن سے ہٹ جاؤ گے؟ تو جب انہوں نے اپنی اولاد سے یہ وعدہ لے لیا کہ جو ہے نہیں، ہم الہ واحد کی ہی عبادت کرتے رہیں گے اسی طرز کے اوپر جس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے الہ واحد کی چون و چنا کے بغیر سبمیشن اختیار کی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسلام ایسا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان سے کہا گیا سبمٹ کرو تو انہوں نے کہا کہ بس میں فوراً سبمٹ کرتا ہوں اپنے رب العالمین کے آگے۔ تو یہ جو سبمیشن ہے نا، جس کے اندر کوئی کویشچن نہیں ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی اسکیپٹسزم نہیں ہے، جس کے اندر کوئی چون و چرا نہیں ہے، کوئی اف بٹ نہیں ہے، یہ جو سبمیشن ہے انکنڈیشنل سبمیشن، یہ جب انہوں نے اس کا وعدہ لے لیا اب ہی ریسٹڈ ایزی۔ تو اور اتنی اچھی لگی یہ بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن میں کوٹ کیا یہ مکالمہ۔ تو کیا ہم اپنی اولاد کے لیے، کیا ہماری سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے جب ہم صبح میں بچوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی فجر کا نقصان نہ ہو جائے، یا ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کو اسکول کو دیر نہ ہو جائے، یا وہ ناشتہ کیے بغیر نہ چلے جائے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم رات کو وہ تھکا ہوا آتا ہے تو ہمیں اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، یا ہمیں اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کیا ہمیں اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اس نے اسکول کا ہوم ورک کیا یا نہیں کیا، یا ہمیں یہ زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اس نے قرآن کھولا یا نہیں کھولا، آج قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ہمیں کیا یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ دنیا میں ایکسل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ مسجد جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ کبھی کبھی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ میں وہ جو بڑا پرسپیکٹو ہے نا کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کی دین کی حالت کیا ہوگی، یا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے یا نہیں، یہ چیز کبھی کبھی دماغ سے گم ہو جاتی ہے۔ اور اس وجہ سے ہمارے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، یا ہماری جو فکر ہوتی ہے، یا ہماری جو پینک ہوتی ہے، وہ شاید ان چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے جس میں ہم ان کی جسم کا زیادہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی روح کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اور ہمیں ان کی فکر سے زیادہ یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم پہ ذمہ داری دی ہے۔ دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام واز ناٹ ڈوئنگ دس جسٹ آؤٹ آف لو فار ہز چلڈرن، بٹ ہی واز آلسو ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف اے سینس آف ڈیوٹی۔ ہماری ڈیوٹی ہے ایز پیرنٹس ٹو میک شیور دیٹ آور چلڈرن آر آن دا رائٹ پاتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول کویسچن اس اباؤٹ دس۔ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کو ہارورڈ میں ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا، تم نے اپنی اولاد کو آئی بی اے میں ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا، لمز میں ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا، تم نے اپنی اولاد کو کون کون سے گیجٹس پرووائڈ کیے تھے، تم نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ کہاں کہاں کون سے ریسٹورینٹس میں کھانا کھلایا تھا، کون کون سے ملکوں میں سفر کروایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ سوال ضرور کریں گے، تمہیں میں نے اولاد دی تھی، یہ ایک امانت تھی، ایک ذمہ داری تھی، تم نے ان کی کیسی تربیت کی؟ کیا تم نے ان کو اپنے رب سے آگاہی دلوائی؟ کیا تم نے ان کو ان کے رب کا تعارف کروایا؟ کیا تم نے جو ہے وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دوستی لگانے کی ترغیب دی؟ کیا تم نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا؟ Did you become a good example for them?
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق فرمائے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ٹو پونڈر ہے کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ آج تک یہ ون آن ون ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن کی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے. میں چاہوں گا ویکینڈ پہ آپ بیٹھیں اور ان سے اس بارے میں بات کریں کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کا طرز زندگی کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے ہماری قبر میں آسانیوں اور عافیت کا سبب بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولادوں کے ساتھ جنت میں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین.